الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ لکودک صحراؤں اور خشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ اس زمانہ میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چڑھا کر گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پانی دستیاب ہوتا وہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہو جاتی۔ البتہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے۔ مشرق اور مشرق بعید کے ممالک سے درآمد کی ہوئی اجناس، گرم مسالے اور مصنوعات بادبانی کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندرگاہوں تک پہنچتی۔ یہاں مکہ کے قریشی تاجر ان کو خرید لیتے اور اپنے اونٹوں پر لاد کر بحیرہ روم کی بندرگاہوں اور شام کے شہروں تک لے جاتے، وہاں انہیں فروخت کرتے اور یہاں سے مغربی ممالک سے درآمد شدہ اشیاء خرید کر یمن کی بندرگاہوں اور شہروں تک پہنچاتے۔ جو لوگ سرمایہ کی کمی کے باعث تجارت کی سکت نہ رکھتے، وہ اپنے اونٹوں کے ذریعے مال برداری کر کے کافی اجرت کما لیتے۔ اس طرح اہل مکہ کو فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے مواقع میسر تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے تجارتی کارواں موسم گرما میں شام کو جاتے اور موسم سرما میں یمن کا رخ کرتے۔ یہ تجارت کافی وسیع پیمانے پر ہوتی۔ وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، جس کا محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان مدینہ طیبہ سے نکلے تھے، اس قافلہ کے تجارتی سامان کی قیمت 40,000 سونے کی اشرفیوں کے برابر تھی۔ اس وقت کی اشرفی کی قوت خرید کا اندازہ اشرفی کی موجودہ قوت خرید سے نہیں لگایا جا سکتا۔ مکہ کے جو لوگ اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور سب سے زیادہ متمول اور مالدار تھے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ۔ آپ ایک کامیاب اور متمول تاجرہ کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاک دامنی کے باعث اس عہد جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ جب اہل مکہ کا تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو آپ کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہوتے۔ جتنا سامان تجارت سارے اہل قافلہ کا ہوتا، اتنا ایک حضرت خدیجہ کا ہوتا۔ آپ اپنے نمائندوں کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی، جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے۔ اس کی دو صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع اور نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چہارم مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عائد ہوتی۔ اس کو شریعت میں عقد مضاربہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت خوش کن نہ تھی، تنگ دستی کا اکثر سامنا رہتا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی قافلہ عنقریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا: اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں۔ قحط سالی نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ میرے پاس سرمایہ بھی نہیں کہ میں اس تجارت میں لگا سکوں۔ آپ کی قوم کا تجارتی کارواں اب شام جانے والا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی لوگوں کو اجرت دے کر بھیج رہی ہیں کہ وہ اس کا مال لے جائیں اور تجارت کریں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر اپنی خدمات پیش کریں تو یقیناً وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ آپ کے خصال حمیدہ سے خوب واقف ہیں۔ اگرچہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کو شام روانہ کروں، کیونکہ وہاں یہود سے ایذا رسانی کا خطرہ ہے، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق چچا کو جواب دیا: شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا:
مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر کر دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق، آپ کی امانت، دیانت اور پاک بازی کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن انہیں اس پیشکش کی جرأت نہ ہوتی۔ جب انہیں چچا بھتیجا کی اس گفتگو کا علم ہوا تو فوراً پیغام بھیج کر بلایا اور کہا، میں یہ ذمہ داری اس لیے آپ کے سپرد کرنے لگی ہوں کہ میں نے آپ کی سچائی، دیانتداری اور خلق کریم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر آپ یہ پیشکش قبول فرما لیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے مہربان چچا سے کیا۔ آپ نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور تاکیدی حکم دیا کہ میسرہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ ان کے اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و آسائش کا ہر طرح سے خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ 16 ذی الحج کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا صاحبان الوداع کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلے کی روانگی کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، جس میں وہ ہستی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لطف و عنایت اس کی نگہبانی فرما رہی تھی۔ اس دفعہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلہ والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور اسی خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا اور یہاں ایک راہب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس راہب کا نام بحیرہ تھا اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی یہ دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں میں 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 سال اور اب 25 سال تھی۔ ممکن ہے اس اثناء میں پہلا راہب فوت ہو گیا ہو اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری خانقاہ میں چلا گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریف کو بوسہ دیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب راہب کی یہ بات سنی ہوگی تو حیران رہ گیا ہوگا۔ راستے میں اس نے یہ ایمان پرور منظر تو بارہا دیکھا تھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں قیام فرما کیا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا سارا سامان تجارت جو مکہ سے ساتھ لائے تھے وہ فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ چیزیں خرید فرما لی۔ پھر اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکہ واپسی کی تیاریاں شروع کی۔ اسی اثناء میں کسی گاہک سے کسی چیز کی خرید و فروخت پر اختلاف ہو گیا۔
اس نے کہا آپ لات و عزا کی قسم کھائیے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھایا کرتا۔ وہ شخص ایسا متاثر ہوا، کہنے لگا اے امین، اے صادق، جو آپ کہتے ہیں وہی سچ ہے، قسم کی ضرورت نہیں۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا، جو توقع سے بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا، اور سب سے زیادہ اس برکت کا نتیجہ تھا جو اس ذات ستودہ صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی۔ نئے خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹوں پر لادا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب مر الزہران کے مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلا جائے اور اپنی مالکہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مقام کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کی آمد کا نظارہ کرنے لگی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے، دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن و سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نستورہ اراہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح فرشتہ ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھی وہ سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصال حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اگر ان کی رفیقہ حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کینہ، دل کا میل، بغض اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔